آج ہم ایک ایسے کیس کی بات کر رہے ہیں جو دن دہاڑے پیش آیا، ایک ایسا اغوا جس نے تفتیشکاروں کو بالکل بے بس کر دیا تھا۔ یہ ایک ایسا معمہ تھا جو مہینوں تک حل نہ ہو سکا، یہاں تک کہ ایک بالکل غیر متوقع واقعے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ بروک ولبرجر کے کیس میں آخر ہوا کیا تھا۔ دیکھیں، جب کوئی اجنبی کسی کو اغوا کرتا ہے تو وقت سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ اعداد و شمار بہت خوفناک ہیں۔ تقریباً آدھے متاثرین پہلے گھنٹے میں ہی مار دیے جاتے ہیں اور 24 گھنٹے کے اندر یہ تعداد تقریباً 90% تک پہنچ جاتی ہے۔ بروک ولبرجر کے کیس میں تفتیشکاروں کو 5 گھنٹے بعد اطلاع ملی۔ وہ شروع سے ہی وقت کی اس دوڑ میں بہت پیچھے تھے۔ تاریخ تھی 24 مئی 2004۔ 19 سالہ کالج اسٹوڈنٹ بروک ولبرجر اپنی فیملی کے اپارٹمنٹ کمپلیکس میں کام کر رہی تھی۔ سب کچھ بالکل معمول کے مطابق تھا۔ ایک ایسا دن جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک بھیانک خواب میں بدلنے والا تھا۔ اور سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا۔ صبح 10 بجے بروک اپنا کام کر رہی تھی۔ اسی وقت کچھ رہائشیوں نے ایک تیز چیخ سنی، لیکن کسی نے کچھ دیکھا نہیں۔ دوپہر تک جب وہ لنچ کے لیے نہیں آئی تو گھر والوں کو تشویش ہونے لگی، اور پھر 3 بجے کے قریب جب اس کا سامان ملا تو خاندان کو یقین ہو گیا کہ کچھ بہت غلط ہو چکا ہے۔ جائے وقوع سے جو سراغ ملے وہ بہت کم تھے، لیکن بہت پریشان کن تھے۔ اس کا پرس، چابیاں اور گاڑی سب اپنی جگہ پر تھے۔ صفائی کی بالٹی بھی وہیں پڑی تھی جہاں وہ کام کر رہی تھی، لیکن سب سے اہم سراغ اس کی چپلیں تھیں۔ ایک چپل کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا اور یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ اسے زبردستی لے جایا گیا تھا۔ یہ ایک پرتشدد جدوجہد کا نشان تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ نہ کوئی گواہ تھا، نہ کسی نے کوئی گاڑی دیکھی تھی۔ تفتیشکاروں کے لیے یہ ایک بھول بھلیا بن گئی تھی۔ پولیس کو ہرے رنگ کی وین کے بارے میں ہزاروں ٹپس ملے، لیکن کوئی بھی ٹھوس سراغ نہیں تھا۔ انہوں نے علاقے کے تمام جنسی مجرموں کی چھان بین شروع کی، لیکن ہر راستہ ایک بند گلی میں جا کر ختم ہو رہا تھا۔ پھر ایک نام سامنے آیا، سنگ گو۔ وہ قریب ہی رہتا تھا۔ خواتین کے ساتھ اس کا رویہ کافی عجیب تھا اور وہ علاقے میں ایک ہرے رنگ کی وین بھی چلاتا تھا۔ تفتیشکاروں کو لگا کہ شاید یہی وہ شخص ہے جس کی انہیں تلاش ہے۔ جب پولیس نے کم کے کمرے کی تلاشی لی تو جو کچھ انہیں ملا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ خواتین کے ہزاروں انڈرویر، تشدد کی 40,000 تصاویر، خطرناک اسلحہ، اور یہاں تک کہ اس کے کمپیوٹر پر ایک لڑکی کو اذیت دینے کا پورا منصوبہ، اور سب سے بڑھ کے اوک پارک اپارٹمنٹ سے ڈرائر کی روئی، وہی جگہ جہاں سے بروک غائب ہوئی تھی۔ تو ان تمام ثبوتوں کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا کہ کیس بس حل ہو ہی گیا ہے۔ ٹاسک فورس کے اندر بھی بہت سے لوگوں کو یقین تھا کہ کم ہی مجرم ہے، لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ لیکن پھر کہانی میں ایک ایسا موڑ آیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ سنگ کو کم کے پاس ایک ایسا بہانہ تھا جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ بروک کے غائب ہونے کے صرف 1 گھنٹے بعد وہ 76 میل دور اپنے کمپیوٹر پر آن لائن سٹاک خرید رہا تھا۔ اس کا مطلب وہ کوروالیس میں ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تفتیش واپس وہیں آ گئی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ 6 مہینے گزر گئے، کیس بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ کوئی نیا سراغ نہیں، کوئی مشتبہ شخص نہیں۔ پھر 1400 میل دور ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کا بظاہر اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اسی نے اس پورے معاملے کا رخ بدل دیا۔ جگہ تھی البکرکی، نیو میکسیکو۔ وہاں یونیورسٹی کے قریب ایک روسی ایکسچینج اسٹوڈنٹ پر چاقو کی نوک پر حملہ ہوا اور اسے اغوا کر لیا گیا۔ یہ ایک بہت وحشیانہ حملہ تھا، لیکن وہ لڑکی کسی نہ کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہاں قسمت نے واقعی ایک اہم کردار ادا کیا۔ متاثرہ لڑکی نے بھاگ کر مدد مانگی۔ ایک بہت ہی ہوشیار پولیس آفیسر نے گاڑی کی تفصیل اور کھڑکی میں رکھے خاص کھلونے کو نوٹ کیا، اور کچھ ہی دیر میں اس نے 38 سالہ جول کورٹنی نامی شخص کو گرفتار کر لیا۔ اور جب تفتیشکاروں نے کورٹنی کا ریکارڈ کھنگالا تو ایک ایسی چیز سامنے آئی جس نے سب کو چونکا دیا۔ اوریگن میں اس کے نام پر ایک گرفتاری وارنٹ تھا، اور وہ کس تاریخ کا تھا؟ 24 مئی 2004، یعنی وہی دن جب بروک غائب ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کورٹنی اس دن اوریگن میں تھا اور اس کا راستہ سیدھا کوروالیس سے گزرتا تھا۔ تو اب تفتیشکاروں کے پاس ایک بہت مضبوط مشتبہ شخص تھا، لیکن انہیں ایک ٹھوس ثبوت چاہیے تھا جو جول کورٹنی کو بروک ولبرجر سے جوڑ سکے، اور انہیں یقین تھا کہ وہ ثبوت اس ہرے رنگ کی وین میں چھپا ہوا ہے جو وہ کام کے لیے استعمال کرتا تھا۔ تفتیشکاروں نے کورٹنی کی کمپنی سے وہ وین خریدی۔
یہ کوئی عام تلاشی نہیں تھی۔ FBI کی ٹیم نے اس وین کو لفظی طور پر ادھیڑ کر رکھ دیا۔ سیٹیں اور قالین کاٹ دیے گئے، ہر کونے سے ممکنہ ثبوت اکٹھے کیے گئے اور تجزیے کے لیے کوئنٹے کو بھیج دیے گئے۔ سچ پوچھے تو اتنا وقت گزر جانے کے بعد کچھ ملنے کی امید بہت کم تھی۔ اور پھر ٹھیک 1 سال بعد بروک کی گمشدگی کے دن FBI کی لیب سے ایک کال آئی اور اس کال نے سب کچھ بدل دیا۔ کال کرنے والے نے صرف اتنا کہا، آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہمیں وین میں کیا ملا ہے۔ وین کے اندر سے ملنے والے نمونوں میں جوئل کورٹنی اور بروک ولبرجر دونوں کا DNA ایک ہی جگہ پر موجود تھا۔ یہ وہ ثبوت تھا جس کی سب کو تلاش تھی، ایک ایسا ثبوت جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا، جو مشتبہ شخص، متاثرہ اور جائے وقوع کو ایک ساتھ جوڑ رہا تھا۔ DNA میچ کے بعد کورٹنی پر فرد جرم تو عائد ہو گئی، لیکن ولبرجر خاندان کے لیے اصل جنگ ابھی باقی تھی۔ انہیں بروک کو گھر لانا تھا۔ اب پروسیکیوٹرز کے سامنے ایک بہت مشکل فیصلہ تھا۔ انہوں نے کورٹنی کو ایک ڈیل کی پیشکش کی۔ اگر وہ یہ بتا دے کہ بروک کی لاش کہاں ہے تو وہ اس کے لیے سزائے موت کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ کورٹنی نے پہلے تو انکار کیا، لیکن کئی سال بعد سپٹمبر 2009 میں وہ اس ڈیل کے لیے مان گیا۔ کورٹنی نے آخرکار بتایا کہ اس دن واقعی کیا ہوا تھا۔ اس نے راستہ پوچھنے کے بہانے بروک کو اپنی وین کے پاس بلایا اور پھر اسے چاقو کی نوک پر اغوا کر لیا۔ وہ اسے ایک سنسان جنگل میں لے گیا جہاں اس نے اس پر حملہ کیا اور پھر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بنائے ہوئے نقشے کی مدد سے ریکوری ٹیمیں اس جگہ پہنچی جہاں انہیں بروک کی باقیات ملی۔ وہاں انہیں ایک اینکلائن گھڑی بھی ملی جس کی شناخت اس کی ماں نے فوراً کر لی۔ 5 سال کی اذیتناک غیر یقینی کے بعد آخرکار ولبرجر خاندان اپنی بیٹی کو گھر لا سکتا تھا۔ بعد میں بروک کی والدہ کیمی ولبرجر نے کہا، میرے لیے واحد انصاف یہ ہوتا کہ یہ سب کچھ کبھی ہوا ہی نہ ہوتا۔ ان کے الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قانونی کارروائی اپنی جگہ، لیکن ایک خاندان کا نقصان ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یہ کیس ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ جب ایک زندگی چھین لی جائے تو انصاف کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف مجرم کو سزا دینا ہے، یا اس کا تعلق اس خاندان کے درد کو سمجھنے سے ہے جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا؟ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔